بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان سے قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں اور انہی کا تصور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، یہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام اکیلا مکمل نہیں کر سکتا، کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اسی وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھو؟ عرض کی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ پر میری جان بھی قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر رہے، یہ بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے۔ حضرت عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے برابر کا غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دونوں کی مالی حالت بہت خراب تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمنوں کے اونٹ بھی لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح مزید اس ذکر کی فضیلت کو سماعت کیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے
جب ہم لوٹے اور ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا تو لوگوں نے تکبیر کہی اور بلند آواز سے تکبیر کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہرہ نہیں ہے معاذ اللہ، اور نہ ہی وہ غائب ہے، بلکہ وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ تمہارے کجاووں اور سواریوں کے درمیان یعنی بہت قریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی جو اس کلمے کا ورد کرے گا وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ اسی کلمے کا مطلب یہی ہے کہ برائی سے پھرنے اور نیکی کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ جب بندہ اس کا بار بار اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور بندے کی طرف سے اس طرح کی عاجزی کا اظہار ہو تو یہ ایک عبادت بھی ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی بھی اسی میں ہے۔